الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اے اہل کتاب، تحقیق کہ تم لوگوں کے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہارے بہت ساری ان آیات کو واضح کرتا ہے جن کو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، اور بہت ساری آیات کے بارے میں چھوڑ دیتا ہے جس کو تم چھپا چکے ہو۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اور تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، جس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو سلامتی کے رستے دکھلاتا ہے جو اللہ کی رضامندی کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کو ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ، اور ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے کر کے آتے ہیں، اور ویہدیہم اپنے اذن سے ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور ان کو سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 15 اور آیت نمبر 16 تلاوت کی گئی، اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، اس سے پہلے کے درس میں جو آیات ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں وضاحت کے ساتھ فرمایا۔ چونکہ یہ صورت مدنی ہے، اور مدنی کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد مدینہ کے اندر اس کا نزول ہوا، اور مدینہ کے اندر جو اسلام دشمن ایلیمنٹس تھے، عناصر تھے، ان میں سے ایک زبردست جو عنصر تھا وہ یہودیوں کا تھا۔ یہودی یہ اہل کتاب تھے، ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل کیا۔ لیکن پچھلی آیات میں، کل کے درس میں آپ نے سنا کہ یہود و نصارہ دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے کو توڑنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کیے ہوئے چیز کو حلال اور حلال کی ہوئی چیز کو حرام کہنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کا اپنے مطلب کے مطابق معنی اور مفہوم بیان کرنے والے، توڑ مروڑ کر کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے والے، اور بہت ساری آیات کو چھپانے والے، خیانت کرنے والے، سازشی اور بددین ٹائپ کے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہاں پر مخاطب کیا ہے کہ تمہارے پاس تو ہم نے اس سے پہلے توریت بھیجا تھا، لیکن اب ہمارا رسول تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، بہت ساری باتیں جو تم کتاب میں سے چھپا دیتے ہو، ان میں سے بہت ساری باتوں کو ہمارا رسول واضح بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری باتوں کو چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے اور معنی اور مفہوم سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب یعنی یہودی خاص طور سے اور نصرانی، یہ بہت ساری آیات کے منمانے انداز میں اس کا مفہوم بھی بیان کیا تھا، اس کی تعویل بھی کی تھی، اور بہت ساری آیات کو چھپایا بھی تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے بارے میں بتلا بھی دیا تھا، اس کا علم بھی دیا تھا۔ لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے آیات اور بہت ساری ایسی باتیں جو توریت کے اندر تھی اس کو نہیں بتلایا، کیونکہ اس کا بتلانا ضروری نہیں تھا۔ لیکن جن باتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور بتلایا، وہ بھی کوئی تھوڑے موڑے نہیں تھے، لیکن بہت تھے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے واضح کیا۔ جیسا کہ آپ نے سن رکھا ہوگا وہ حدیث جس میں یہودیوں نے رجم کی آیت کو چھپا دیا۔ توریت کے اندر رجم کی آیت تھی، انہوں نے چھپا دیا۔ صحیح البخاری کتاب المحاربین، صحیح مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو لایا گیا، دونوں نے بدکاری کی تھی، ان کے ساتھ یہودی لوگ بھی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بڑا بتلاؤ کہ یہ جو ایسا عمل کرنے والے جو مرد و عورت ہوتے ہیں جو بدکاری کرتے ہیں، تمہارے علماء اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس کے بال کو مونڈ دیا جائے، اس کے چہرے کے اوپر کالک پوت دیا جائے، اس کو گدھے پر بٹھا دیا جائے، اور پھر اس کو پورے محلے کا، پورے علاقے کا چکر لگایا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ یہودی عالم بھی تھے ایک زمانے میں، بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، بہترین صحابی بنے، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل ہی بتلایا کہ سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کر کے
یہودیوں کی اکثریت ایسی ہے جو سازشی ہیں، جو خیانت کرنے والے ہیں، جو حرام خوری کرنے والے ہیں، جو جھوٹ بولنے والے ہیں. یہودیوں کی تعداد زیادہ ایسی ہے. تو یہ جو چند لوگ ہیں ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بھی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ بازو میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے کہیے کہ یہ ان کے علماء توریت کے ساتھ آئیں، توریت کو لے کر کے ان کے علماء آئیں. چنانچہ ان کے علماء کو بلایا گیا، وہ توریت لے کر کے آئے. توریت کو کھولا اور جہاں پر رجم کی آیت تھی اس کو چھپا دیا. اوپر سے پڑھ رہے ہیں، نیچے سے پڑھ رہے ہیں، ہاتھ جہاں پر رکھا ہے اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیے کتنی سینہ زوری. اور یہی سینہ زوری اتفاق سے آج بھی مسلمانوں کے اندر ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر بہت واضح احکام موجود ہیں، بہت واضح آیات موجود ہیں، اور پڑھنے والے حفاظ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت سارے یہودی فکر اور یہودی طرز کے علماء کرام جو ہمارے ہندوستان کے ہمارے مسلمانوں کے اندر ہیں، ان کا آج بھی یہی شیوا ہے کہ وہ ان آیات کو چھوڑ کر کے اپنے معنی اور مفہوم کو اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، یا پھر جو واضح آیات ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور جو متشابہات ہوتے ہیں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو یہ جو یہودی علماء تھے انہوں نے بالکل توریت کے اسی آیت کے اوپر ہاتھ ڈال دیا جس پر رجم کا حکم تھا، اور آگے پیچھے سے پڑھنا شروع کر دیا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اس ہاتھ کو اٹھاؤ، اور جب ہاتھ کو اٹھایا تو نیچے رجم کی آیت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو رجم کر دیا جائے. تو اس طرح سے یہ چھپاتے تھے. یہ ایک مثال بتلائی جائے. محترم سامعین کرام، توریت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر کے آئیں گے، اور انہی کے اوپر نجات ہوگی، اور انہی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پورے دنیا کے اندر غلبہ ہوگا. یہ تمام کی تمام باتیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام کی صفات بھی توریت کے اندر موجود تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کو بھی چھپایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اسی بات کو بیان کیا کہ اے اہل کتاب یہودیوں، تحقیق کہ تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا ہے جو تمہاری بہت ساری باتوں کو جو تم کتاب میں سے چھپاتے ہو اس کو واضح بھی کرتے ہیں، اور بہت ساری باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، اس سے زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اب تک تم توریت سے ہدایت لے رہے تھے، لیکن اب تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور واضح کتاب آ چکا ہے. نور اور واضح کتاب، یہاں پر نور و کتاب مبین، یعنی نور اور کتاب مبین دو الگ الگ لفظ ہیں، لیکن نور و کتاب مبین کے بیچ کا جو واو ہے وہ واو عطف تفسیری ہے. یعنی واو عطف تفسیری جو ہوتا ہے، جو بات پہلے لکھی جائے اسی کا معنی اس کے بعد بیان کیا جائے. تو یہ جو نور ہے، نور کی ہی وضاحت کتاب مبین ہے، اور یہ اکثر مفسرین نے بتلایا ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر نور سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب مبین سے مراد کتاب ہے. لیکن یہ باتیں کئی وجہ سے صحیح نہیں ہیں، جس میں سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور واضح کتاب، یعنی واضح کتاب آ چکی ہے. یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. یہدی بہی، بہی میں جو ہا ہے یہ سنگولر ہے، یعنی واحد کے لیے آتا ہے. اور ہدایت اللہ کی کتاب سے بھی ہے، اور ہدایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے. اور کسی ایک کو انکار نہیں کیا جا سکتا، کسی ایک کو چھوڑا نہیں جا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کتاب کو بھی نہیں چھوڑا جا سکتا. تو اگر یہ دونوں ہدایت ہے تو یہدی بہ اللہ کے بجائے یہدی بہم اللہ ہوتا تھا، یعنی دو کا تثنیہ کا صیغہ آتا تھا. لیکن یہاں پر سنگل آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نور ہے اسی کی وضاحت کتاب مبین ہے. نور کی ہی تفسیر کتاب مبین ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں بلکہ بشر تھے، اور قرآن نے خود کئی جگہوں پر کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح سے انسان ہوں. اللہ نے خود فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں تمہاری ہی طرح سے بشر ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے. یہاں پر نور سے مراد اللہ کی کتاب. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اسی قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اس قرآن کو بھی نور کہا ہے، اور قرآن کے علاوہ جو دوسری آسمانی کتابیں ہیں اس کو بھی نور کہا ہے.
جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کے اندر سورہ نساء آیت نمبر 175 میں کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، یعنی تم لوگوں کی طرف کھلا ہوا نور یعنی قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا۔ اور اس سورت کے اندر یعنی سورۃ المائدہ آیت نمبر 46 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت کے بارے میں کہا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تمہاری طرف توریت کو نازل کیا جس کے اندر ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نور کہا ہے، اور یہ آسمانی کتاب واقعی نور ہے، اور آیت کریمہ بتلا رہا ہے کہ یہاں پر نور سے مراد آسمانی کتاب ہے۔ لہذا صحیح معنی اور مفہوم یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں کو اور تمام انسانیوں کو فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ گیا، یعنی ایسا نور جو واضح کتاب ہے، یہدی بہ اللہ، جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے کن لوگوں کو؟ ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے طلبگار ہیں۔ کس چیز کی ہدایت دیتا ہے؟ کس چیز کی رہنمائی کرتا ہے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستے کی، یعنی اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو سلامتی کا راستہ بتلاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ جو قلب سلیم کے ساتھ، جو مکمل سمجھداری کے ساتھ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو طلب کرنے کی خاطر، جو سیدھا راستہ اختیار کرنے کی خاطر پوری سلامتی والی طبیعت کے ساتھ اس قرآن کریم کے معنی اور مفہوم پر غور کرے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اللہ اس کو ہدایت دے دے گا۔ لیکن جو آدمی اپنے مطلب سے قرآن کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، کچھ اور اس کے خیال میں تھا اور اسی حساب سے قرآن کے معنی اور مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کرے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو پھر وہی آدمی اسی قرآن کے ذریعے سے گمراہ بھی ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بہتوں کو ہدایت دے دیتا ہے، اور بہت سارے لوگ اسی قرآن کریم کے اندر اپنا منطق لگانے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی اتباع کرتے ہیں، ان کو اس قرآن کے ذریعے سے سلامتی کا راستہ دکھلاتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، اپنی اجازت سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی اور قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکیوں کو بہت بتلایا ہے۔ کیا فرمایا؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ، یہ ظلمتن کی جمع ہے ظلمات، یعنی تاریکیاں جو ہیں، گمراہیاں جو ہیں بے شمار ہیں، مختلف شکلوں میں ہیں، دینی گمراہیاں بھی ہیں، دنیاوی گمراہیاں بھی ہیں، فرقوں کی گمراہیاں بھی ہیں، اور بھی بہت ساری عقیدے کی گمراہیاں ہیں۔ گمراہیاں بے شمار ہیں، لیکن حق کا راستہ صرف ایک ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی گمراہی کا لفظ استعمال کیا ہے وہاں پر ظلمات یعنی جمع استعمال کیا ہے، اور جب نور کا لفظ استعمال کیا تو وہاں پر سنگولر یعنی واحد، یعنی ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اور وہ راستہ کس کا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ ہدایت کا نہیں ہو سکتا، چاہے کتنے ہی بڑے بزرگ کا راستہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنے ہی بڑے امام کا راستہ کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی بڑا عالم کا راستہ کیوں نہ ہو، چاہے فرقوں کا راستہ کیوں نہیں ہو، کوئی بھی راستہ ہدایت کا نہیں۔ ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اور ان کے اوپر نازل ہونے والی دین کی شکل میں، اور وہی ہدایت کا راستہ ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ہمارا رب صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔